بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف دا ورلڈ۔ حال ہی میں رشین صدر پیوٹن نے اپنے ملک میں پارشل موبلائزیشن ڈکلیئر کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رشیا میں جو عام لوگ یوکرین کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، پیوٹن سرکار کی طرف سے انہیں زور زبردستی جنگ میں دھکیلے جاتے ہیں۔ رشیا کے عام عوام جو یوکرین کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، پیوٹن سرکار کی طرف سے اب انہیں زور زبردستی فرنٹ لائن پر بھیجے جا رہے ہیں اور انہیں یوکرین کے خلاف جنگ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ اور اسی خوف اور ڈر سے گزشتہ دنوں میں رشیا میں گوگل سرچ پر ہاؤ ٹو بریک یور آرم ایٹ ہوم ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کے عام لوگ گوگل پر سرچ کر رہے تھے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کیسے توڑے جا سکتے ہیں، تاکہ رشین سرکار کی طرف سے ان پر زور زبردستی کرانے کی صورت میں وہ یہ بہانہ پیش کر سکے کہ ہمارے ہاتھ سلامت نہیں ہے، ہم ان ہاتھوں سے ہتھیار نہیں چلا سکتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسی خوف سے گزشتہ کچھ دنوں میں رشیا کی ہزاروں عوام نے اپنا ملک چھوڑ کر بیرونی ممالک فرار ہو چکے ہیں۔ اب رشیا کی بارڈر پر مسلسل ٹریفک جام ہونا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لوگ جلدی اپنا ملک چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں زور زبردستی یوکرین کے خلاف جنگ میں نہ دھکیلے جائے۔ پیوٹن سرکار ایسا کیوں کر رہا ہے اپنی عوام کے ساتھ؟ کیونکہ رشیا یوکرین جنگ میں یوکرین کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے۔ یوکرینی افواج نے کئی علاقے رشین افواج سے واپس آزاد کرائے ہیں جو رشیا کی افواج نے یوکرین سے قبضے میں لے لیے تھے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے یوکرین کو بڑے پیمانے پر ہتھیار ملنے کے بعد یوکرین مسلسل رشیا پر بھاری پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی ہائی ٹیک ہتھیار تک یوکرین کو سپلائی کر رکھے ہیں۔ امریکن ہائی ٹیک ہتھیار میں یوکرین کے لیے رشیا کے خلاف سب سے زیادہ کارگر ہتھیار امریکن میڈ راکٹ لانچر سسٹم ثابت ہوا ہے۔ رشین میڈیا کے بقول یوکرینی افواج نے امریکن ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے ذریعے رشین افواج کو پسپا کرنے پر مجبور کیے ہیں۔ جو علاقے رشین افواج نے یوکرینی افواج سے قبضے میں لے لیے تھے، یوکرینی افواج نے ان ہتھیاروں کے ذریعے وہ علاقے کافی حد تک واپس آزاد کرائے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دن پہلے پیوٹن نے ان علاقوں کو جلدی سے جلدی رشیا میں انویٹ کرانے کے لیے پولنگ شروع کی تھی، لیکن اب رشیا کے ہاتھوں سے ان علاقوں کی کافی حصے واپس یوکرینی افواج کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اب یوکرینی افواج نے اس علاقے کا کچھ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو علاقہ 2014 سے رشیا کے پاس تھی۔ اس علاقے کا نام کریمیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کریمیا کا علاقہ رشین افواج نے اس جنگ میں یوکرینی افواج سے قبضے میں نہیں لیا، بلکہ یہ علاقہ پچھلے 8 سالوں سے رشیا کے پاس تھی۔ لیکن رشیا نے اس علاقے کی انویٹیشن اس لیے معطل کر دی تھی کہ یوکرین پر قبضہ کرنے کے بعد ان سارے علاقوں کو ایک ساتھ رشیا میں انویٹ کریں گے، کیونکہ پیوٹن یوکرین پر قبضہ کرنا رشین افواج کے لیے کچھ مہینوں کا کھیل سمجھ رہا تھا۔ لیکن امریکہ اور ان کی اتحادیوں نے وہی یوکرین کو رشیا کے لیے اب حلق کا کانٹا بنا دیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یا تو رشیا یوکرین پر اپنے ایٹامک ہتھیار کا استعمال کر کے ان کا قصہ تمام کرے گا، لیکن دوسری صورت میں یوکرین کو قبضہ کرنا تو دور کی بات، بلکہ رشیا کے زیر قبضے علاقے یوکرین کے ہاتھوں میں چلے جانے کا خدشہ ہے۔ یوکرین کی طرف سے رشیا پر تازہ ترین حملوں میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ یوکرینی افواج نے کریمیا کے علاقے میں رشین افواج پر شدید حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کریمیا علاقے کا کچھ حصہ یوکرینی افواج کے قبضے میں چلی گئی ہے، جس کے بعد پیوٹن سرکار کی طرف سے یہ خدشہ ہے کہ اب رشیا یوکرین پر اپنے ایٹامک ہتھیار استعمال کرنے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ رشیا کی طرف سے یوکرین پر ایٹامک ہتھیار استعمال کرنے کی صورت میں پوری دنیا گندم کی قحط سالی کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر رشیا اب یوکرین جنگ سے واپس پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یوکرین کی جیت کی صورت میں ان ممالک کو گندم کی قحط سالی کی مسائل سے گزرنا ہوگا جو اس وقت رشیا یوکرین جنگ میں رشیا کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آگے کہانی میں کیا موڑ آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے، لیکن آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اپنا خاص خیال رکھے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔